الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس کی برکتیں کیا ہیں اور اس برکتوں کو کیسے سمیٹا جا سکتا ہے، اور اگر درود پاک نہ پڑھیں تو اس کی کیا وعیدیں ہیں۔ یاد رکھیں پیارے محترم سے بھائی، جہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں وہیں پر اگر درود پاک نہ پڑھیں تو اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں، ہاں جی، سخت فرمان بھی ہیں۔ مثلا آئیے جو ہے اس بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتی میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے میرا پورا کمرہ، میرا گھر جو ہے وہ روشن ہو گیا، حتیٰ کہ گمی ہوئی سوئی بھی میں نے تلاش لی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ پوچھا بخیل کون؟ ارشاد فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر؟ ہے صحابہ کا طریقہ الصلاۃ والسلام۔ یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا، ہے یہ مشکل میں وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے تیری بخشش کا ذریعہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم صاحب بھائی، آج 29 اگست ہے، 29 اگست 2025، جمعہ المبارک کا پیارا پیارا دن ہے۔ اور آج ہو گئی ہے ربیع النور شریف کی 4 ہو گئی ہے، آج 4 ربیع النور ہے، 1447 سن ہجری ہے اور بڑی برکتوں والا دن ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، مجھے نہ کسی نے اعتراض کیا، کچھ اعتراضات ہیں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض جنہوں نے کیا ہے، اس اعتراض کا جواب ہے۔ اور ہم میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ کیا قرآن میں حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اور ائمہ مجتہدین نے کیا یہ میلاد منایا ہے یا اس کی کوئی فضیلتیں بیان کی ہیں یا نہیں کی؟ مختصر گفتگو کروں گا، یہاں پہ لکھا ہوا تو بہت کچھ ہے۔ 127
صفحے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. رات کو بیٹھ کے لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی مجھے. بہرحال جو کچھ تھوڑا سا بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اللہ کریم مجھے حق بات کرنے اور حق بیان ہمیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے بدعت شمار کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اچھا، اب یہ بدعت کون سی ہے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ، بری بدعت. ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت. مسلم شریف، بخاری شریف، یہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اچھا، اعتراض کرنے والے اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد منا کر اس کی ترغیب دی ہے یا نہیں دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو منایا نہیں، یا منایا ہے تو کیسے منایا ہے، اور کیا سلف صالحین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی ائمہ کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لہذا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، یا ایسے ہی ہم مناتے ہیں. ان اعتراضات پر جو سب سے پہلے ہونے والی جو بات ہے وہ ہے بدعت کا ہونا. بدعت، اعتراض کرنے والوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ میلاد النبی منانا ایک بدعت یعنی نئی ایجاد ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا، اور اسلام میں بدعت کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. اور اصحاب رسول کا عمل نہ ہونا، اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یوم ولادت کو کسی طرح منایا اور منایا نہیں، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. اچھا، اور سلف صالحین نیک لوگ جو ہیں، بزرگان دین جن کو ہم کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین جن کو کہتے ہیں، یہ شروع کے اوائل کے جو علماء کرام ہیں نا، ان کو کہتے ہیں سلف صالحین. میں سے کسی نے بھی میلاد منانے کی تائید نہیں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ایسے غیر شرعی سرگرمیاں ہوتی اس کے اندر، ناچ گانا ہوتا ہے، جی ڈھول نمکے ہوتے ہیں، اور مخلوط جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں، عورتیں، بچے، بڑے اور بعض قسم کے لڑکے بھی جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میلاد منانا نہیں چاہیے، اس کے اندر بڑی خرافات ہوتی ہیں. الیاذ باللہ تعالی. پیارے محترم صاحب، چند ایک یہ چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت پیش کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو عمل ہم میلاد کی خوشی مناتے ہیں یہ ہے بدعت. سب سے پہلی چیز بدعت ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو، ہم بھی کہتے ہیں، چلیں آپ کہتے ہیں. جس طرح مروجہ رواج، اس وقت جو رواج ہے نا ہمارے، گو کہ اس طرح لائٹیں نہیں لگتی تھیں، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے کمکمے سجائے جاتے تھے، اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. دور ہے نا بدلتا رہتا ہے، ہر دور میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. پہلے شادیاں کیسی ہوتی تھی؟ جی بولیں، پہلے شادیاں کیسی ہوتی تھی؟ تو نواں بیاہ کرا کے ہیں، دس نہ ذرا کہو جی شادی ہوتی سر. پہلے سادگی سے ہوتی تھی، مسجدوں میں ہوتی تھی نا. اب ٹرینڈ تبدیل ہوا، اب یہ جو ہے نا گلی محلوں میں آ گئی تھی یہ چیز. اچھا، پھر روڈ تبدیل ہوا، اب کہاں پہ ہے یہ ہوٹلوں میں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے بڑے ہال ہیں. اچھا، پھر اس سے اور نئی جدت آتی جا رہی ہے. اب ویئر ہاؤس جو ہے نا بک کیے جاتے ہیں، فارم ہاؤس، جزاک اللہ، فارم ہاؤس جو ہے نا بک کیے جاتے ہیں. اب وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پہلے کیسا تھا، اب کیسی ہو رہی ہے. شادی کو کوئی برا کہتا ہے؟ اب بولو صحیح، کہو ہاں. نہیں کہہ سکتے. شادی کو ہم برا نہیں کہتے جبکہ اچھی چیز ہے. میلاد کو ہم برا کیوں کہتے ہیں جبکہ اس میں خرافات ہوتی ہیں؟ یہ بات ہے نا. شادی میں کیا خرافات نہیں ہوتی؟ یہ جو نہیں، اب جو شادی کے انداز ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کوئی ویئر ہاؤس میں، کیا فارم ہاؤس میں کوئی شادی کی صحابہ کرام نے؟ یہ دین کا حصہ، کہتے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے جی. اور یہ دین کا حصہ ہی ہے. یہاں سے ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے، آدھا ایمان محفوظ ہو رہا ہے، تو یہ دین کا حصہ ہوا نا. شادی کے انداز میں تبدیلی آ گئی تو میلاد منانے کے بھی انداز میں تبدیلی آ گئی. حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے منایا میں بتاتا ہوں. میلاد کو سب سے پہلی چیز یہ، میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد ہے مولود سے. مولود کا مطلب ہے کسی کی ولادت کی خوشی کو منانا. وہ کسی کون ہے؟ وہ ہمارے آقا ہے، وہ کسی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے. وہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. ارے انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ارے ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل جو تھا وہ کیا تھا؟
اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا کیسے؟ ہم کہتے ہیں منایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان کی. مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے. اور طویل حدیث اس میں سے ایک جز پیش کیا آپ کو. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے. اچھا اب آئے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کا اپنا حبیب بنایا. ہمارے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے حضور علیہ السلام. انہوں نے حضور علیہ السلام نے یہ میلاد کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي. توجہ رکھیں ذرا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی شان کو کیسے بیان کیا؟ حضور علیہ السلام حضرت حسان کو منبر پہ بٹھاتے اور فرماتے اے حسان ہماری شان بیان کرو. اے حسان ہماری شان بیان کرو. ہم بھی تو حضور علیہ السلام کی شان ہی بیان کر رہے ہیں نا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا بیان کر رہے ہیں ہم؟ عثمان بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ شان بیان نہیں ہو رہی، شان بیان کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کے نعت کو شاعر ہیں. آپ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو منبر پہ بٹھایا اور خود تشریف فرما ہوئے سامنے تشریف فرمایا اے حسان میری شان بیان کرو. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہماری مساجد میں نا ایک شعر لکھا ہوتا ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. یہ ایک بزرگ ہیں، بڑے پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے یہ شعر لکھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر. یہ پاکستان کی شاعری، یہ نہیں بزرگ، پرانے بزرگ ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر مطلب کیا ہے؟ یا صاحب الجمال، اے حسن جمال کے پیکر، سید الجمال جمال کے پیکر. یا سید البشر، بشر ہیں لیکن بشر تیرے میرے جیسے نہیں، سیدوں بشروں کے سردار ہیں. تو آگے فرماتے من وجهك المنیر لقد نبر القمر. آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اتنا روشن ہے، اتنا منور ہے، چاند اور سورج جو ہے آپ کے چہرے سے شرماتے ہیں، آپ کے چہرے سے نور لیتے ہیں. یہ پرانے بزرگ ہیں یار. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پرانے بزرگ ہیں، یہ پاکستان کے نہیں ہیں. میں نے صحابہ کرام میں سے صحابہ حضور علیہ السلام سے شروع ہوا ہوں، پھر صحابہ کرام میں سے حضرت حسان بن ثابت، پھر اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام کی سارے تقریباً صحابہ کرام نے شان بیان کی ہے. ایک مرتبہ تو صحابہ کرام تشریف فرماتے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ سے میلاد کا ثبوت پیش کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمائے اے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب اچھا وہ صحابہ کرام پتہ کیا کر رہے تھے؟ وہ شان بیان کر رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا جو ہے نا وہ بنایا، صفی اللہ بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا. یعنی اس طرح کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، وہ کیا نام ہے روح اللہ بنایا. تو جب یہاں پہ پہنچے نا تو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا حبیب اللہ بنایا. اچھا یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. یہ ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا. ایک یہ حدیث مبارکہ، ایک اور فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو ہمیں آپ کی صورت میں نعمت دی ہم اس کا چرچا کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے کیا قسم اٹھاتے اس بات پر؟ کیا قسم اٹھاتے ہو کہ یہی بات کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ ہم یہی بات کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نے یہ جو قسم لی ہے اس لیے نہیں لی کہ تمہاری بات پہ یقین نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری شان فرشتوں کے آگے بیان کر رہا ہے. تمہاری شان، تمہاری گفتگو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے آگے بیان کر رہا ہے. تو یہی تو میلاد ہے، ہم یہی تو کر رہے ہیں. ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میلاد منا رہا ہوں. 1500 سالہ 1500واں جشن میلاد منا رہے ہیں ہم اس وقت. یہ جو محفل سجی ہوئی ہے یہ 1500ویں ولادت کی جو ہے نا خوشی منا رہے ہیں. ہم حضور علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں.
حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجا، جو رحمت کاملہ بنا کر بھیجا،